یہ بڑا غلغلہ رہتا ہے حقوق انسانی کا، ہیومن رائٹس کا، پھر وہ ہیومن رائٹس کی بات جو ایک سیکولر دنیا کرتی ہے، اور ایک ہیومن رائٹس کی بات ہمارا دین جو کہ مکمل ہے وہ بات کرتا ہے۔ دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے، ہم جب بات کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے اور جی مغرب کے ہیومن رائٹس کے تصور کے حوالے سے، اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ بنیادی انسانی حقوق ہیں جس کا دعویٰ کرتا ہے مغرب، اور اسلام جس کا دعویٰ کرتا ہے وہ ہیں حقوق العباد۔ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو حقوق العباد ہیں یہ عبد اور معبود کے تصور کے ساتھ جڑے ہیں، اس کا تعلق ڈیوائن ٹریڈیشن کے ساتھ ہے، اور ایک اللہ جس کی مخلوق ہے، اور اللہ نے مخلوق کے حقوق بنائے ہیں اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے ایک مخلوق کے دوسری مخلوق کے اوپر حقوق بنائے ہیں۔ یہ وہ سارے حقوق ہیں جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، اور جہاں کہیں بھی یہاں تذکرہ ہوا، جس آیت کو ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، آیت نمبر 152، اس سے ما قبل جو 151 نمبر آیت ہے جہاں سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے، قُلْ تَعَالَوْا، کہ آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ، ما حرم ربکم علیکم، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس میں بھی سب سے پہلی بات جو فرمائی کہ جو پہلا ضابطہ ہے وہ ہے اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی طرح حقوق العباد کے حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 جو ہے وہ بہت معروف ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ حقوق العباد کی جامع آیت جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس میں بھی اللہ کریم نے حقوق العباد کا تذکرہ کرنے سے پہلے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہیں سے آغاز ہوا۔ گویا جو حقوق العباد کا تصور اسلام دیتا ہے وہ توحید سے نمودار ہوتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، عبد اور معبود کے تعلق سے جڑتے ہیں۔ لیکن جب ہم مغرب کے حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہیومن رائٹس ہیں، وہاں پہ مین کائنڈ کو ہیومن کائنڈ کر دیا گیا، اور ہیومن ایک ایسی اینٹیٹی ہے جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہ ہو، جس کے اوپر بالا تر کوئی ہستی موجود نہ ہو، اور ایک ایسا تصور ہے ہیومن کا جس کے اوپر کوئی خالق نام کی، کوئی مالک نام کی، کوئی اللہ نام کی، کوئی گاڈ نام کی کوئی ایسی اس کے اوپر پریشر نہ ہو۔ تو وہ ہیومن جو خود سوچ سکتا ہے، خود اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور اپنے اچھے اور برے فیصلے کے مطابق عمل کر سکتا ہے، وہ ہیومن ہے۔ اور ہیومن کو آزاد رہنا چاہیے، اس کے حقوق بنیادی آزادی ہے، مساوات ہیں، رواداری ہیں، ترقی ہے، اور وہ ہیومن رائٹس قرار پاتے ہیں۔ لہٰذا ہیومن رائٹس کا اور حقوق العباد کا جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کسی ڈیوائن ٹریڈیشن کے ساتھ نہیں جڑے، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے حقوق ہیں جو انسانوں نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں، اور حقوق العباد وہ اللہ کے تصور کے ساتھ جڑے ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، بندوں کی باہمی خیرخواہی اور اخروی خیرخواہی کے لیے بنائے ہیں، اور الدین النصیحہ کے تصور کے ساتھ بنے ہیں۔